بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کی نیوز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں صہیب، اور آج ہم بڑی اسپیشل پلیس پہ موجود ہیں. مجھے کافی مزہ آئے ہم کسی اور کام کے تھے، تو میں نے سوچا کہ جو اپنے ناظرین ہیں ان کو ذرا جلدی سے مستفید کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد جس کام کے لیے آئے تھے وہ بھی ناظرین کے لیے ہی ہے، اور جلدی وہ بھی آپ کی سکرین پہ ہوگا. لیکن ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے جو چٹ چیٹ ذرا ہو، کیونکہ آج کل جس طرح کی سوسائٹی ہماری چل رہی ہے اور جس طرح کا المیہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ کسی کو فرسٹریشن ہے اس وقت پولیٹیکلی، کسی کو مہنگائی کی، کسی نہ کسی چیز کی فرسٹریشن ہے. اور پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ تبدیلی نہ آنے کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈائریکشن کیا اور کیا ڈائریکشن لیں گے. تو اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نورین اسلم صاحبہ، جو کہ المعروف جو ہے روحانی باجی، نورانی باجی معذرت چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور وہ جو ہے کونسلنگ کرتی ہیں، جس کی بڑی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہمارے معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ہم عدم برداشت کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عنصر ہم میں بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر فرسٹریشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فرسٹریشن کو ریڈیوس کیسے کیا جائے، نکالا کیسے جائے. آپ کونسلنگ کرتی ہیں اور آپ بہتر جانتی ہیں کہ جو صورتحال اس وقت ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو کئی دکھیارے آتے ہوں گے، دکھ اپنا رونا روتے ہوں گے، کیونکہ آپ سننے والا بھی کوئی نہیں رہا نا. ہمارے دکھوں کو کون سنے گا، اور پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی سنائیں کس کو. تو اس بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا معاشرہ اس طرف کیوں چل پڑا ہے. زہیب، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یہ میں نے 1986 سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو میرے ایک پروجیکٹ کی صورت اختیار کر گیا، سیو یور مائنڈ ود اسپرچویلٹی، کہ روحانیت کے ذریعے اپنے دماغ کو بچائیں. اور آپ اپنے دماغ کو صرف خود بچا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا. کیوں کہ اس وقت دیکھیں، ہم کئی لوگ اس محفل میں ہیں، ہر ایک اپنے دماغ سے خود سے سوچ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم میں کیا سوچ رہی ہوں. تو ہم نے اپنی سوچ کو درست طرف لے کے جانا خود، اور اپنی اس سلسلے میں خود مدد کرنی ہے، اور اپنے وقت کو، اپنے 24 گھنٹوں کو مینج کر کے خود استعمال کرنا ہے. کوئی دوسرا ہمارے وقت کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہمیں کروا سکتا ہے، جب تک ہم خود اس کو درست وے میں نہ لے کر. اچھا، اس میں ایک لائٹ نوٹ پہ ایک جی چھوٹا سا کوشچن ہے کہ موجودہ پولیٹیکل سچویشن پہ، کیونکہ میں پولیٹیکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا کانٹینٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل سچویشن پہ جس طرح مہنگائی عروج پہ ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ نو ڈاؤٹ ہمیں جو ہے حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے نہیں تھے. اب ان موجودہ حالات میں ہمیں یہ وے بتائیں کہ ہم اس سے نکلیں کیسے. بہت اچھا سوال ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مہنگائی کا آپ نے بات کی، اور سیاست کے اوپر ہی بات کریں. سیاست سے چونکہ مجھے خود کوئی خاص اتنی دلچسپی نہیں ہے، اس پہ میں تھوڑا خاموشی اختیار کروں گی. لیکن مہنگائی کا یہ کہ نئے نئے ذریعے پیدا کیے جائیں آمدن بڑھانے کے، ٹھیک ہے، اور نئے نئے ذریعے سے کاروباروں کو بڑھایا جائے، اور حکومت کے اوپر نظریں نہ گاڑی جائیں. کیونکہ 50 سال سے جو ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ آئندہ 50 سال ہم نے خود اپنی بھاگ دوڑ، اپنے جو وسائل ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے. لیکن ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے کہا اب آپ انٹلیکچوئل ہیں اور آپ ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میری سیاست میں دلچسپی نہیں ہے. اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں تو اس کے علاوہ در بھی کوئی نظر نہیں آتا. جی، یہی بات کرنے جا رہی ہوں کہ آپ دوسرے در کو، سیاست کا در ہے، کوئی در ہے، اس کو چھوڑ دیں. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ فلاں میری مدد کرے گا. آپ ایک بات کہیں، اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا رہے کہ میں اپنی مدد خود آپ کروں گا. اور قرآن بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم یا اس فرد کی، یہ قوم پہ نہیں ہے صرف لاگو، اس فرد کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بے بدلے. شک. تو ہر شخص کے گردا گرد جو وسائل ہیں نا وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. صرف اپنی سوچ کو کھول کے اپنے وسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اپنے وسائل کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ہم توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں ہماری مدد کرے گا، حکومت ہماری مدد کرے گی. نہیں، اپنی مدد آپ کرنی ہے. اپنے دن رات کو خود استعمال کرنا ہے پازیٹیو وے میں، اور نئے نئے
ذریعے پیدا کرنے ہیں اپنی آمدن کو بڑھانے کے, تو پھر آپ مہنگائی کے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے اپنی جو وسائل کی جو وسائل کی ہماری ہے نا, ہمارے پاس وسائل ہے, اس کی باغ دوڑ ہم نے خود اپنی مرضی سے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. تو اب لیڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب لیڈر آئیں گے تو اس کا توڑ ہوگا, کیونکہ ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے. اور میں نے جو ایک آئیڈیا پیش کیا ہے 1986 سے اب تک میں اس پہ کام کر رہی ہوں, اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں. بے شک, ٹھیک ہے, اور کرنا بھی ہر ایک کو اپنے حصے کا کام ہے. جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے, ہم اپنے دائرے میں تیریں گے, تو ہم دوسرے کے دائرے میں جب نہیں تیریں گے, انٹرپشن نہیں کریں گے, تو سب کے دائرے. دوسرا, جب ہم اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے تو معاشرے پہ وہ جو مثبت تبدیلی ہے وہ ضرور آئے گی. جی, ہم ہر وقت یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران ہمیں تبدیلی کا نعرہ لگا کے, اور کہ ہم بے وقوف بن جاتے ہیں ہر بار. کبھی ہم نواز شریف کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں, کبھی زرداری کے ہاتھوں, کبھی اب موجودہ حکومت ہے. صحیح. تو اب دیکھ رہے ہیں اب کیا طوفان مچا ہوا ہے. کبھی اور اسی طرح ہم جو بے وقوف بنتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی یہ اس وجہ سے ہم بے وقوف بنتے ہیں کہ ہم خود سوچتے ہیں, ہم اپنی مدد خود کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم اپنے آپ کو کھولنا نہیں چاہتے, ہم صبح جاگنا ہی نہیں چاہتے, ہم صبح جاگ کے ارلی مارننگ اپنے کاموں کو وائنڈ اپ کرنا ہی نہیں چاہتے. جب ہم دن بھر پڑھ کے سوئے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے دوسرے لوگوں نے ہم پہ حکمرانی کرنی ہے. آپ پچھلی سلطنتوں کو دیکھ لیں, مغلیہ دور کو دیکھ لیں, کہ جب انگریز 11 بجے کھانا کھانے کی تیاری کر رہا ہوتا تھا, انگلستان پہ سے آ کے ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے, تو ہمارے جو مغلیہ دور جو خاتمہ ہو رہا تھا, تو وہ اس وقت کے حاکم وقت, وہ 2 بجے جاگ رہے تھے, اور ان کے لیے نقرئی برتنوں میں, سونے کے برتنوں میں ان کی کنیزیں, رقاصائیں ان کے لیے ناشتے تیار کر رہی تھی. تو پھر یہ وقت کا ڈیفرنس تو آنا تھا, 100 سال پیچھے تو جانا تھا. لیکن اس نسل کو اللہ تعالیٰ کی کسی سے, اللہ نے صاف اعلان کر دیا, میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں, نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ بیٹا ہوں. میں اس بندے کے حالت تبدیل کروں گا جو اپنی خود کرے گا. انگریز کے حالات اللہ نے تبدیل کیے, انہیں انگلستان پہ قبضے کا موقع کیوں دیا؟ کیوں؟ اعلیٰ وہ تو انگریز سے مسلمان اللہ کو زیادہ پیارے ہونے چاہیے. صحیح. لیکن اس لیے کہ ان کی عادات ٹھیک تھی, انہوں نے دن رات کے موجودہ حالات میں بھی یہی حساب ہے, موجودہ حالات میں بھی مین چیز کہ اس نے دن رات کے جو اللہ نے لیل و نہار کے حکم دیے ہیں, انگریز نے صحیح استعمال کیا. تو اللہ کی تو رشتہ داری تو کسی انسان کے ساتھ. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے نا, کیونکہ معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیولی چینج لائیں معاشرے کے اندر. اگر ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو آج کی نوجوان نسل ہے جس نے تبدیلی لانی ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اب اس نوجوان نسل کو جس ایرا سے میں گزر رہا ہوں یا ہم جیسے گزر رہے ہیں, ہمیں وراثت میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں, اس کو کیسے نکالیں اپنے اندر؟ جب انسان بک جاتا ہے, چاہے وہ جوان ہے چاہے بوڑھا ہے, چینج تب آئے گی جب بکنا چھوڑ دو گے. تو جب نسلیں بکی ہوئی ملی, ہم تو بکے ہوئے, آلریڈی بکے ہوئے تھے, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بکے ہوئے تھے ہم لوگ. نہیں, ہر ایک اپنے عمل کا خود جوابدار ہے. جب انسان بک جاتا ہے اس کی لیڈرانہ صلاحیتیں دب کے رہ جاتی ہیں, پھر وہ بات کرنے جوگا نہیں رہتا. تو بکنا چھوڑ دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, یہ انٹرسٹنگ جگہ میں نے جس لیے کہی تھی, اب شاید آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا, بڑا قابل احترام ہے میرے لیے, ہمیں کافی آج سیکھنے کا موقع ملا. انہوں نے دیکھیں کتنا زبردست کہا کہ میرا سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے, اور جتنی باتیں انہوں نے کی وہ ساری کسی نہ کسی طرح سے سیاست کو بھی بہتری, اس میں بھی بہتری لانے کی باتیں تھی. تو یہ ہوتا ہے بڑوں کی نصیحتیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور انہوں نے جو باتیں کی, واقعتاً ہم اگر اپنے گہربان میں جھانکیں تو ہمیں حکومت سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری عادات ہم میں پائی جاتی ہیں. خیر, یہ ایک اسپیشل سیشن تھا, ان کے ساتھ مزید سیشن ہوتے رہیں گے, اور بہت جلد ان کے حوالے سے ایک سرپرائز جو ہے وہ کے نیوز کی اسکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.